السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، آیات مقدسہ نمبر 30 تا 33۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا نام ہے سورۃ الشورى۔ سیاسی اقدامات کے لیے، سوسائٹی کی مینجمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے کسی بھی حکمران پارٹی کے لیے جو بنیادی وصف ارشاد فرمایا ہے وہ مشورہ ہے۔ مشورے کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی مینجمنٹ قائم نہیں کر سکتی، اور مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کے متعلق سوچا جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اس کے حقوق کیسے بہتر سے بہتر طور پر اس کی دہلیز پر اس کو مل سکتے ہیں۔ عدل کے نظام کے ذریعے سے اخوت اور مساوات کا جو نظام قائم ہوگا، اس کے لیے کیا کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں، حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، اصل میں اس کے لیے مشورے کی ضرورت ہے۔ اس رکوع میں اسی چیز کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ آج کا جو درس ہے، اس درس سے پہلے کا جو درس ہوا، گزشتہ درس، اس میں اللہ رب العزت نے معاشی نظام کی بنیاد عدل قرار دیا تھا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں فساد نہ ہو، انتشار نہ ہو، اس لیے رزق کی بنیاد عدل ہے، اور پھر میانہ روی کے ساتھ جو رزق دیا جائے گا اور اس کو خرچ کیا جائے گا، اصل میں اسی میں ترقی ہوتی ہے۔ خیر الامور اوسطها، اور یہاں پر ارشاد فرما دیا لبغوا فی الارض، اگر رزق اتنا مل جائے، بعض جو مافیاز ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں، وہ سوسائٹی کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ظلم قائم کرتے ہیں اور ضمیر میں انتشار اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا جائے، اس کے وسائل کو حاصل کیا جائے اور اس کو میانہ روی سے استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی پہ مصیبتیں آتی ہیں، معاشی پریشانی آتی ہے، سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں، سماجی سطح پر تنگیاں پیدا ہوتی ہیں اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ غور و فکر کیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا اپنا عمل ہوتا ہے۔ وما اصابکم، اور جو بھی تمہیں پہنچتی ہے، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت،
وہ سماجی اعتبار سے ہو، یعنی اس میں خاندان سے لے کر پوری قومی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ سیاسی اعتبار سے ہو، اختیارات کے استعمال کے حوالے سے غور و فکر کرنا پڑے گا، وہ معاشی اعتبار سے ہو، اللہ کے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے غور و فکر کرنا پڑے گا۔ لیکن جب بھی کسی جگہ مصیبت آئے، یعنی بدامنی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، معاشی بدحالی کی شکل میں، بد اخلاقیوں کی شکل میں، قتل و غارت، فرقہ واریت، انتہا پسندی کی شکل میں، تو فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یعنی تمہارے اعمال و کردار کی وجہ سے ہے۔ آپ کو وہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عمل کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ظلم کا نظام ہے تو اس کے نتیجے میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں ہر اعتبار سے۔ اگر عدل کا نظام ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کی سرپرستی ہے۔ اس لیے ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا شرک اور کفر اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پیچھے ہم یہ دروس میں سن چکے ہیں کہ اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب رکھا ہے، کافروں اور مشرکوں کے لیے عذاب رکھا ہے۔ اس لیے جب عدل کا نظام قائم کریں گے تو ہر مصیبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے خود کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو مکہ المکرمہ کی سوسائٹی میں جو مصیبتیں ہیں اس کی وجہ ظلم کا نظام ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ رب العزت تو معاف کرنے والے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام تو معاف نہیں ہوگا۔ اگر ہم ظلم کے نظام کو قائم کریں گے یا اس کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو مصیبتوں ہی مصیبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور سن لیجئے اللہ رب العزت چیلنج دے رہے ہیں، اور نہیں ہو تم تھکا دینے والے اللہ کو زمین میں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تدبیریں کریں، حکمت عملیاں بنائیں، ہمارے جو ظلم کے ستون ہیں، تھنک ٹینک، وہ انسانی سوسائٹی پہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی مخالفت جیسے مرضی کرتے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، یاد رکھیے بالآخر انجام تمہارا اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے تم زمین میں اللہ کو نہیں تھکا سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی سرپرست، کوئی بھی تعاون کرنے والا، مددگار، سرپرست، تمہارے مسائل حل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ پھر توجہ دلاتے ہیں، اے بے وقوفو، مشرکین مکہ، کفار مکہ، توجہ تو کرو، تمہارے جتنے تر مسائل ہیں وہ اللہ پورے کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اللہ کی یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ جہاز چلاتے ہیں فی البحر، دریاؤں میں، کل اعلام، جیسے بڑے بڑے پہاڑ، باہری بیڑے تیار کیے گئے، بڑی بڑی کشتیاں تیار کی گئیں۔ دور سے دیکھتے ہیں تو سمندر میں، دریاؤں میں پہاڑ لگتے ہیں۔ یہ کس نے صلاحیت پیدا کی؟ یہ اللہ نے صلاحیت پیدا کی۔ اور ہم نے اپنے معاشی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، کاروباروں کے لیے، تجارت کے لیے، سفر کے لیے یہ جو جہاز ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ان جہازوں کے بارے میں اگر غور کرو، ایک تو اللہ نے تمہیں طاقت دی، صلاحیت دی، وسائل دیے، اور تم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے۔ پھر ان یشاء، اگر وہ چاہے، یسکن الریح، تھام دے ہوا کو، فیظللن رواکدا،
تو یہ کھڑے رہیں، ٹھہرے رہیں سارا دن علی ظہرہ، اس کی پشت پر، یعنی پانی کے اندر کھڑے رہیں۔ اللہ ہوائیں چلاتے ہیں اور ان ہواؤں کے ذریعے سے یہ کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں۔ اور اگر آج کے دور سے مراد لے لیں تو اللہ نے بڑے بڑے ان جہازوں میں انجن رکھ دیے ہیں، اور وہ انجن، وہ تمام تر اس کا جو سسٹم ہے، یہ کس نے سمجھایا؟ یہ اللہ نے سمجھا دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں، اس اعلیٰ فکر میں، اعلیٰ نظریے میں، اعلیٰ نشانیوں میں، لآیات، یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب رکاوٹیں آ جائیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی سائنس ہے۔ ہم جب بھی آگے بڑھیں، کوئی بھی رکاوٹ آئے تو غور و فکر کریں، رک جائیں، یہ صبر ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں، شکور۔ اللہ کا جب شکر ادا کریں گے تو اللہ پر ہمارا توکل، ہمارا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ضرورت کے وقت پکارتے ضرور ہیں، لیکن میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اصل میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی سچی رہنمائی کو سمجھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جائے، آپ کا تعاون کیا جائے، آپ کی سچی جماعت میں شامل ہوا جائے، اور اللہ رب العزت کے ان وسائل پر، ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے ہم اپنا ارتقائی سفر جاری رکھیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے غور و فکر کرنے کے لیے ان نشانیوں پر، ان کی ترقی کے لیے بہترین رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔